جی تو آج ہم بات کریں گے اور آج کہانی سنائیں گے طوطے کی کہانی. اور میرے پاس ایک بہت ہی پیاری کہانی ہے طوطے اور چونٹی کی, لیکن بچوں میں سے کس کو کہانی آتی ہے؟ یہ چلیں آج آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے پاس, ہمارے شو میں پہلی بار آئے. جی. آپ سنائیے کہانی, آپ سنتے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے, اس کو طوطے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو ایک دن وہ ایک طوطا لاتا ہے, تو اس طوطے پہ بہت وہ ظلم کرتا ہے. تو طوطا بہت ناراض ہوتا ہے, پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ جو میں بولوں وہ بولے, مگر وہ طوطا بولتا نہیں ہے. تو اس کو پتہ نہیں, وہ باندھ کے رکھ دیتا ہے اس کو. تو پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ طوطا بالکل اسٹریٹ لیٹا ہوا ہے. تو اس کو کھڑکی کھول کے اس کے بعد کھڑکی وہاں لے کے جاتا ہے, تو وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے. وہ بھاگ جاتا ہے. اچھا کیا طوطا جو بھاگ گیا, بہت اچھا کیا اس نے. جب ظلم کریں گے تو بھاگیں گے نا وہاں سے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی, میں ایک کہانی سناتا ہوں. یہ کہانی میں نے اپنے بچپن میں سنی تھی, بہت سال پہلے کا ذکر ہے کہ ایک چونٹی دریا کے کنارے پانی پینے گئی. ابھی پانی پینے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ہوا چلی, اور وہ پانی میں جب ہلچل ہوئی تو چونٹی پانی میں گر گئی. پانی جو ہے وہ چونٹی کو بہا کر آگے لے جاتا رہا. ایک طوطا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اوپر سے. اس نے دیکھا کہ چونٹی جو ہے یہ پانی میں ڈوب رہی ہے, غوطے کھا رہی ہے, تو یہ تو بڑی پریشان ہے. طوطے نے کیا کیا, درخت کا ایک پتا توڑا, اپنی چونچ میں وہ پتا ڈالا اور چونٹی کے پاس پانی میں گرا دیا. چونٹی جو ہے وہ تیرتے تیرتے پتے کا کنارہ پکڑ کر کنارے پر آئی, اور پتا چلتا 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 ہوا سے کنارے پر پہنچ گیا. اور چونٹی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور وہ طوطے کو بھی دیکھتی رہی کہ یہ طوطے کی وجہ سے آج میں بچی ہوں. اب اگلے دن چونٹی پھر پانی لینے نکلی. پانی پینے کے لیے جب پہنچی, اس نے دیکھا وہ طوطا درخت پر بیٹھا ہوا ہے, اور ادھر دور اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ بندوق سے طوطے کا نشانہ لے رہا ہے, طوطے کو مارنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے. چونٹی تیز تیز بھاگی اور اس شکاری کے پاس پہنچی. اس کی جو ٹانگ تھی نا اس پہ چڑھی اور پیر پر چونٹی نے کاٹ لیا. چونٹی بہت زور کی کاٹتی ہے نا, آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا, کبھی کسی کو تو کاٹی ہوگی نا چونٹی, بہت زور کی کاٹتی ہے. جی جی, یہاں بہت کاٹتی ہیں. کاٹتی ہے, بہت زیادہ کاٹتی ہے بالکل. تو جیسے ہی چونٹی نے کاٹا تو شکاری وہ جو نشانہ لگانے لگا تھا طوطے کو, شکاری نے جب کیا کر کے ایسے کیا نا کچھ چیز کاٹی, تو شکار کا وہ جو شکاری کا جو شکار تھا نا وہ چوک گیا, نشانہ چوک گیا, اور یقیناً شکار نہیں کر سکا, اور جو طوطے کے پاس سے گولی گزر گیا, طوطا بچ گیا. اور طوطے نے دیکھا کہ یہ تو مجھے آج چونٹی نے بچا لیا ہے, اور کل وہ چونٹی کے کام آیا تھا تو آج چونٹی اس کے کام آئی ہے. سبق کیا ملا ہمیں اس سے؟ آج تو سب کو سبق مل گیا. آپ بتائیں. بالکل صحیح. اگر آج ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا. اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں امام حسن اور حسین کا, جو کہ بہت ہی اپنے بچپن میں بھی بڑے خوبصورت بچے اور بہت ہی سمجھدار بچے تھے. ان کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو کہ وضو کرنے کا واقعہ ہے. ان دونوں نے, اگر ڈاکٹر صاحب آئے, علامہ صاحب, مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سب آپ یقیناً جانتے ہوں گے, آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ وضو کرتے ہوئے انہوں نے کسی ایک بزرگ شخص کو دیکھا جو کہ غلط طریقے سے وضو کر رہا تھا غالباً. تو انہوں نے اس کو ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ کہیں برا نہ لگے یا ایسے کچھ برا فیل نہ ہو جائے. تو انہوں نے ان صاحب کو یہ کہا کہ بات سنیے, ہم دونوں وضو کرتے ہیں, اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو آپ ہماری غلطی ٹھیک کر دیجیے گا. تو ان دونوں نے ان صاحب کے سامنے وضو کر کے ان کو دکھایا. تو پھر ان صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ غلط وضو کر رہے تھے, ان بچوں نے بالکل صحیح وضو کیا. اس میں بھی ایک سبق ہے. اب وہ سبق بتائیے کہ اس بات میں کیا سبق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے اس بات میں کیا سبق ہے. بڑوں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر بڑوں کو بھی کریکٹ کرنا ہو تو اتنے پیارے انداز سے کریں کہ وہ اتنا عاجزی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہ بڑوں کو یہ لگے کہ یہ محبت کا اظہار ہے, نہ کہ کسی کو کریکٹ کیا جا رہا ہے, غلط بتایا جا رہا ہے کہ آپ غلط ہیں. نہیں, اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ وہ غلطی کر رہے تھے, اب انہوں نے بجائے سے کہ ان کو کہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پیش کیا ان کے سامنے. آپ بتائیں کہ ہماری غلطی نکالیں, آپ ہماری غلطی نکالیں. ٹھیک ہے نا, بزرگ بنا دیا. اب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہ دونوں بچے ایک ہی طریقے سے وضو کر رہے ہیں, تو وہ سمجھ گئے کہ غلطی میں کر رہا ہوں, یہ صحیح کر رہے ہیں. اپنے آپ کو پیش کر دیا ان کے سامنے کہ آپ فیصلہ کریں.
سبحان اللہ. کیا اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے ان دونوں بچوں کو جنت کا سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں. ٹھیک ہے. اور جب ہم نوجوان کہتے ہیں تو میں نے یہ بھی سنا ہے, if I'm not wrong, مجھے کریکٹ کیجیے, کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے. ہاں بالکل. تو پھر ہم یہ جملہ کیوں لگاتے ہیں جوانانے جنت, یعنی وہ سبھی کے سردار ہوئے. سبھی کے سردار. پھر یہ بات صحیح ہے کہ وہ سبھی کے سردار ہیں. سبھی کے سردار. بے شک ایسا ہی ہے سر. واقعہ ہے کہ خاتون آئی حضور کے پاس, بہت بزرگ تھی. جی. انہوں نے آگے کہا کہ رسول اللہ میں تو موت کے قریب ہوں, سرکار سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں جاؤں گی. تو آپ نے کہا بھائی جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں. بوڑھا ہو گیا کہا جنت میں, وہ رونے لگی بیچاری, کیسے میرا کیا قصور ہے کہ میں بوڑھی ہوں, میرا کیا قصور ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں تو آپ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آصف بھائی یہ بتائیے, قرآن میں بہت سی جگہوں پرندوں کا ذکر ہے, بہت سے پرندوں کا ذکر ہے, کوئی ایسا خاص ذکر جو آپ کو یاد آتا ہے؟ جیسے ابابیل کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے, اور بہت جگہ حدود کا واقعہ ہے, اور دیگر جانوروں کا بھی. امام دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے حیات الحیوان. آج کل ہم چینلز پر دیکھتے ہیں نا, مختلف جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ہمارے جو ائمہ ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ تو آج سے کئی سو سال پہلے ان کی خصوصیات, یہ کیا کھاتے ہیں, یہ کس قسم کے ہوتے ہیں, یہ سب لکھ کر چلے گئے. دوسرا میں امام حسن کے حوالے سے کہنا چاہوں گا, جو آپ نے واقعہ اصلاح کا ذکر کیا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ادب بالکل ختم ہو گیا, بڑے چھوٹے کا لحاظ ختم ہو گیا, استاد شاگردوں کا لحاظ ختم ہو گیا, بہن بھائیوں کا لحاظ ختم ہو گیا. تو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی کو سمجھاؤ تو احسن طریقے سے سمجھاؤ. احسن طریقہ یہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ کہ آپ خود عمل کر لیں. جب آپ خود باعمل ہو جائیں گے اور کسی کو کوئی بات کہیں گے تو یقیناً وہ آپ کے عمل سے اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی. اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. بالکل صحیح. موسیٰ کہاں جا رہا ہے بھائی؟ ادھر یہ پکڑ پکڑ پکڑ. کب بھاگ رہا ہے آج؟ کب بھاگ رہا ہے, کب بھاگ رہا ہے؟ وہ گیا آجا 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 آجا. کہاں جا رہا ہے موسیٰ؟ پیار کر لو سے. وہ دیکھو کتنا سمجھدار ہے, اپنی جگہ پہ پہنچ گیا ہے. آجا. طوطے کے لیے تالیاں بجائے نا, اتنا سمجھدار طوطا. چلو ہاتھ لگانا اس کو. آجا یار آجا. یہ لے, چلو جی ہاتھ لگاتے ہیں. آؤ جی ہاتھ لگاتے ہیں, لگا پیار سے. یہ دیکھو پیار سے. نہیں کچھ نہیں کہتا, کچھ نہیں کہتا, کچھ نہیں کہتا. وہ دیکھیں وہ تو واپس جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے بھائی کیا کر رہا ہے؟ ایکسرسائز کر کے دکھا رہا ہے. ارے ایکسرسائز, ارے بھائی یہ وہ شو نہیں ہے جس پہ ایکسرسائز پہ نام ہاتھ ملتے ہیں, یہاں نہیں ملے گا بھائی, یہاں نہیں کرنی. نہیں بھائی یہاں نہیں. نہیں کاٹے گا یار, نہیں کاٹے گا نا. اچھا کاٹے گا, چلو ٹھیک ہے کاٹے گا, تم ڈر رہے ہیں جی. خاور بھائی اور طاہر بھائی بیٹھے ہیں ہمارے. کلام, ایک کلام ہم پیش کرتے ہیں جی. اور مجھے یقین ہے کہ سب بچے اور سب آڈینس بھی مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. بسم اللہ. اللہ سب پڑھیے گا.
पढ़ें। اور شب کی رات زلفوں سے اللہ کہ یہ ہال، یہ سیٹ، یہ سب لوگ گواہ ہو جائیں. اللہ اللہ اللہ